حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیو، حمد و ثنا اسی اللہ کی جو سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے. فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے. صبح کے وقت بھی، دوپہر کو بھی، رات کو بھی، 24 گھنٹے میں کون سی چیز ہے جو اس کی حمد و ثنا کو بیان نہیں کرتی؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ زمین میں ہے، آسمان میں ہے، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ یہ جو لفظ آتے ہیں نا من، یہ ہوتا ہے جاندار چیز کے لیے جس کے اندر روح موجود ہے. اور جس جگہ پہ لفظ آتا ہے ماں، کہ لاہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ ہوتا ہے بغیر جان کے جو بھی چیز ہے، چاہے وہ جان والی ہے، بے جان ہے، اسی کو سجدہ کرتی ہے. والشمس والقمر، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، والدواب، سارے جاندار، وکثیر من الناس، بہت سے لوگ، اور ایسے لوگ وکثیر حق علیہ، جو کہ حق سمجھتے ہیں کہ یہ چیز حق ہے، اور بہت سے لوگ ایسے جن پر عذاب واقع ہو چکا ہے. یعنی کہ قرآن کو دیکھ کر بھی قرآن کو نہیں مانتے ہو، قرآن کی آیات سے وہ پہلو نہیں کرتے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں وَأَخْفِرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ، ان پر میرا عذاب واضح ہو جائے گا قیامت کے دن. فرمایا کہ وَإِنَّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَّةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، میں ایک ایک گروہ سے قیامت کے دن نکال لوں گا لوگوں کے، ان کے وجود کو نکالوں گا جو اللہ پر، خدا پر متکبر ہو جاتے ہیں. ایک ایک گروہ سے اللہ کہتا میں نکال لوں گا. میں آدم کے گروہ سے، نوح کے گروہ سے، داؤد علیہ السلام کے گروہ سے. فرمایا ثم لننزعن من كل شيء، کوئی ایسا آدمی جس نے تکبر کیا اللہ کے معاملے میں، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو پکڑ کر جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا. ایہم اشد علی الرحمن عتیٰ، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، تم دیکھو گے اسے لوگوں کو کہ کس طرح سے وہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہیں. كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، بس یہ تمہاری کتاب کی طرف تمہیں بلایا جائے گا. كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، کیا کیا تم نے؟ دکھاؤ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ قرآن کا موضوع ہے سب سے بڑا کہ آمنوا وعملوا الصالحات. بس یہ ٹاپک ختم ہے. کیا کما کر لائے ہو؟ جو اختیار تم کو دیا تھا، جو پاور تمہیں دی گئی تھی، جو اختیار تمہارے پاس تھا، تم نے اس کا استعمال کیسے کیا؟ اگر پاور نہیں تھی پھر تو احتساب نہیں ہے، پھر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اس کی بندگی. اگر اختیار ہے پھر حساب بھی ہے، اور حساب اس چیز کا ہے جو اللہ نے تمہیں ہتھیار دیا ہے. تمہارا افریقہ میں پیدا ہونا، کالے رنگ کا پیدا ہونا، زرد رنگ کا پیدا ہونا، تمہارا عجمی پیدا ہونا، تمہارا عربی پیدا ہونا، کوئی میٹر نہیں کرتا. تو بھی اس میں تو مجبور ہو. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم لندن میں پیدا ہوئے، یا تم سے پوچھا جائے گا کہ تم سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہوئے، تم پاکستان میں پیدا ہوئے. یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ جو اختیار تجھے دیا تھا، جو کلمہ تجھے دیا تھا، کلمے پر کتنا عمل کیا تم نے؟ یہ تو اللہ حق بنتا ہے نا اس کا. اللہ کہتا ہے ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بهم صليا،
اللہ کہتا میں جانتا ہوں اعلیٰ ان سے والی کا تم میں متقی پرہیزگار کون ہے. لا تزکوا انفسکم، اپنی تعریفیں مت کیا کرو، اپنے آپ کو بڑا مت کہو، اللہ کی ذات بڑی ہے. میرے پاک نبی سے فرمایا کہ ارشاد فرما دو لوگوں سے تم سارے ننگے ہو، میں تمہیں لباس پہناتا ہوں، تم سارے بھوکے ہو، میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، اور تم سب کے سب محتاج ہو، اللہ تمہیں دیتا ہے. یہ حدیث قدسی میں ہے کہ لوگوں سے کہہ دیجیے تم سب کے ساتھ ننگے ہو، میں تمہیں لباس دیتا ہوں. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا ولباس التقوی ذالک خیر، یہ لباس تقوی کا ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لباس تقوی کا پہنو. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب سجدہ کرنے کے لیے آؤ تو زینت بنا کے اللہ کے گھر میں آؤ. میں نے گجیلے کپڑے پہن کر دکانداری کرو، لیکن اللہ کے گھر میں سج دج کے آیا. یا بنی آدم خذوا زینتکم، یہ کتنی بری بات ہے کہ سردار کے ڈیرے پر جاؤ، وزیر اعظم کو ملنے کے لیے جاؤ، بڑے بڑے آدمیوں کے پاس جاؤ، تم نہا دھو کر جاؤ، منگنی پہ جاؤ نہا دھو کر جاؤ، جج پہ جاؤ نہا دھو کر جاؤ، اور اللہ کے گھر میں پہلے کچھ ایسے کپڑے پہن کر آ جاؤ. خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر سجدے میں تم زینت بنا کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. میرے بھائیو بات یہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کیا ہے، یا صاحب السجن ارباب متفرق. یہی ہے درس توحید قرآن کا.